السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے عقیدہ پڑھتے ہیں، تو حسب سابق یا حسب معمول آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے. اور کس موضوع پر آج ہم پڑھنے والے ہیں تو آپ سب کو، بلکہ جو پچھلی کلاس میں ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی اگر ساتھ ہیں تو انہیں پتہ ہی ہوگا کہ آج ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن اللہ کا کلام ہے یا پھر اللہ کی مخلوق ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا، بعض آپ میں سے بعض کے سوالات کا جواب یا جوابات دیتے ہوئے یا جواب دیتے ہوئے کہ پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے اس عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں قرآن اور آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، نہ کہ مخلوق ہے، نہ کہ مخلوق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کیا فریق مخالف کے دلائل ہیں، خصوص معتزلہ کے کیا کیا دلائل ہیں، یہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں، ان کے دلائل کا جائزہ بھی لیتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو آیت کریمہ پیش کی، سب سے پہلی جو آیت تھی جی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 تھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. تو اس آیت کریمہ کے ذریعے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کئی مقامات پر کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ کہا، اور یہاں پر حتی یسمع کلام اللہ سے بھی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن، حتی کہ وہ سنیں اللہ رب العالمین کا کلام یعنی قرآن. اس پر ہم نے کچھ مختصر سے روشنی ڈالی تھی، اور آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہے دلیل کے طور پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75. اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ دراصل اس آیت کا پہلا حصہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو معنی اس آیت کا مکمل سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہودی اس سے مراد ہیں. یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تمہاری یہ خواہش ہے کہ وہ سب ایمان لے آئیں تم پر. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے پھر اس میں تحریف کرتی ہے، اور تحریف بھی من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ، یہاں پر میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ فریق منہم سے مراد یہودیوں کی ایک جماعت ہے، یعنی یہود کے علماء کرام ہیں. یسمعون کلام اللہ سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام، یعنی جو اللہ نے وحی نازل کی ہے قرآن، یا تو یہ مراد ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے کلام سے مراد جو کلام اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اور یہودیوں نے سنا تھا، تو وہ کلام مراد ہو سکتا ہے اس سے. بہرحال دونوں صورتوں میں چاہے قرآن مراد لے، چاہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی اللہ سے، وہ مراد لے جائے، دونوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہر صورت دونوں کے دونوں اللہ کے کلام ہیں،
اور اس آیت کریمہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اس کے کلام میں صوت ہے، اس کے کلام میں حروف ہیں، اس کے کلام میں صوت ہے یعنی آواز ہے، اور اس کے کلام میں حروف بھی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ سنا جا سکتا ہے، وہ سنا جا سکتا ہے، وہ مسموع ہے، کلام مسموع ہے، اور جب صوت نہیں ہو تو مسموع کیسے ہوگا؟ اچھا، پھر اس کے بعد ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، معنی کو یا پھر کلمات کو اس میں بدل دیتے ہیں، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، یعنی یہ ان کی ہمت، یہ ان کی جرأت، اور یہ جرأت ان کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو، اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو بدلتے ہیں۔ انسان بات غلط کام کرتا ہے، جہالت میں کرتا ہے تو بھی وہ غلط ہی ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر وہ غلطی کرتا ہے تو یہ زیادہ بڑی غلطی ہے۔ سمجھ بوجھ رکھ کر، جان کر، علم رکھ کر اگر غلطی کرتا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑی غلطی ہے۔ تو یہودیوں کی صفت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی، کہا کہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، سننے کے بعد وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اور علم رکھتے ہوئے۔ تو ان دونوں کے ساتھ تو کتنے بڑے مجرم تھے اور کتنی جرأت تھی ان کے اندر۔ بہرکیف اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کلام اللہ کہا ہے قرآن کو، ٹھیک۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی، جو سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، کفار کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، یہاں بھی کلام اللہ سے مراد قرآن ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں قال اللہ من قبل قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ، اس آیت کے اس حصے سے بھی اللہ رب العالمین کی صفت کلام کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، صفت کلام کا ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت کریمہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، آپ تلاوت کیجئے کس کی؟ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ پر کیا وحی کی گئی تھی؟ قرآن۔ اور پھر وحی قول کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین نے جو کہا وہی تو وحی ہے، جو اللہ رب العالمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کتاب کی اضافت کی ہے اپنی طرف، کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تمہارے رب کی کتاب۔ پھر آگے جو کہا وہ اور الفاظ ہے کہ لا مبدل لکلماتی، لا مبدل لکلماتی، یعنی قرآن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو موجود ہے کہا وہ کلمات ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے کلمات ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ رب العالمین جب چاہے آیتوں کو ادھر سے ادھر بدل سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا لا مبدل لکلمات،
لا मुबद्दिल लिकलिमाती, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि यहाँ पर जो कलिमात हैं ये कलिमात कौनी भी हो सकते हैं और कलिमात शरई भी हो सकते हैं। कलिमात कौनी क्या है? कलिमात कौनी आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फैसले हैं, जो इरादात कौनिया हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला किया, अल्लाह के उमूर कौनिया है, अल्लाह ने फैसला किया फलां जगह ज़लज़ला आना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अम्र कौनी है कि फलां जगह तूफान आना चाहिए, अल्लाह का ये अम्र कौनी है कि एक वबा के जरिए सारी दुनिया या एक बड़ी तादाद को तबाह करना है, अल्लाह का अम्र कौनी है। अल्लाह का ये अम्र कौनी है कि फलां को मौत आनी चाहिए। बताएं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये अम्र कौनी, ये फैसला कौनिया, ये इरादा कौनिया जब हो जाता है तो उसको कोई टाल सकता है? नहीं ना, बिल्कुल कोई नहीं टाल सकता। तो अल्लाह ने कहा ला मुबद्दिल लिकलिमाती, तो जो कलिमात कौनिया है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह ताला किसी के मौत का फैसला करेगा, अल्लाह ताला कहीं ज़लज़ले का फैसला करेगा, कहीं तबाही का फैसला करेगा, किसी के फक्र का फैसला करेगा, किसी के मर्ज का फैसला करेगा, कोई उसको बदल नहीं सकता। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जैसा कि अल्लाह ने कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा कौनिया है और इसी को कहा ये कलिमात कौनिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन के, ला मुबद्दिल लिकलिमात। और दूसरी किस्म है कलिमात शरइया, जिसको हमने पढ़ा हुआ इससे पहले, इरादा शरइया के नाम से। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फैसले हैं, अल्लाह के जो उमूर हैं वो शरइया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो इरादे हैं वो शरई हैं। ये इरादा जो शरइया है या कलिमात शरइया हैं, ये बदले जा सकते हैं, ये बदले जा सकते हैं अहले कुफ्र और अहले निफाक की तरफ से, जैसे कि कुफार करते थे। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले की आयत में जिक्र किया कि क्या जिक्र किया, युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लू। तो ये आयत करीमा बताती है कि अल्लाह के कलाम में यानी जो शरई हैं उसमें तब्दीली ला सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फैसले कौनी किए हैं उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरई फैसले किए हैं, अल्लाह के जो कलिमात शरइया हैं उसमें वो तब्दीली ला सकते हैं। क्या मतलब है? उसको बदल सकते हैं, उसको वो बदल सकते हैं। और बिल्कुल इसकी बेशुमार मिसालें हैं। कुफ्र और निफाक भी तो उसी की मिसाल है। लोग बताते हैं कि ये जो हज उम्रा वगैरह हम लोग करते थे, आज अगर हिंदू पाक में जो मंदिरें हैं वहां पर जाकर देखें तो वो लोग भी ऐसे तवाफ करते हैं और वो सजदा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये दरअसल सही यानी सिरात मुस्तकीम की तहरीफ शुदा शक्ल है, सिरात मुस्तकीम की तहरीफ शुदा यानी मुहर्रफ शक्ल है ये जो ये लोग करते हैं। वरना इस्लाम में, शरीयत में जो चीजें थी, आज देखेंगे बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज मुसलमान फिर उन लोगों से ये सारी चीजें लेकर खुद मुसलमान भी कर रहे हैं और देखते हैं कि वो दरगाहों का चक्कर लगाते हैं, खबरों पर सजदा रेज़ हो जाते हैं और ये वो। तो ये कलिमात शरइया हैं, इसमें तब्दीली हो सकती है। और तब्दीली हम जानते हैं कि तब्दीली या तो माने में तब्दीली करेंगे या तो वो अल्फाज ही बदल देंगे, या फिर वो दोनों में भी तब्दीली ला सकते हैं, दोनों में भी तब्दीली ला सकते हैं। तो यहाँ पर ला मुबद्दिल लिकलिमातिही कहा। सबसे पहली बात यह है कि कलिमात से मुराद कुरान है यहाँ, और कुरान में जो शरई अहकामात है उसमें किसी तरह की तब्दीली मुमकिन है और कुफार ने किया है। क्या मतलब, तो तब्दीली का क्या मतलब है यहाँ पर कि कुरान को बदल देंगे? वो बदलने की वो कोशिश करते हैं, कुरान नहीं बदलता क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। बदलने की उन्होंने कोशिश की और आज भी लोग करते हैं ना, आज भी करते हैं। मुफस्सिरीन, हमारे हिंदू पाक के बाद मुफस्सिरीन है, माने में तब्दीली। अल्लाह ताला बताना कुछ चाह रहा है और ये कुछ और बताते हैं माना मतलब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, ताबईन और अइम्मा ने उसकी तफसीर कुछ और बयान की और यहाँ के मुल्ला मौलवी कुछ और तफसीर बयान करते हैं। ये भी तो तहरीफ है। तो जो शरई चीजें उसमें तब्दीलियां, तहरीफ, ये चीजें मुमकिन है, लेकिन जो कौनी है उसमें मुमकिन नहीं है।
اس کے بعد کی آیت کریمہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ یہ قرآن ہے جو بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر وہ تمام چیزیں، یعنی کہ بہت ساری چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو یہاں اس آیت کریمہ میں جو شاہد ہے اس آیت کریمہ کو کیوں پیش کیا؟ ان هذا القرآن یقص علی بنی، بتائیں مجھے کہ قصہ بیان کرنا یہ قول اور کلام کے بغیر ممکن ہے؟ قول اور کلام کے بغیر قصہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بیان کیا جا سکتا. اچھا، نہیں بیان کیا جا سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یقص علی بنی اسرائیل، اور قصہ بیان کرنا قول اور کلام کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اسی سے پتہ چلا کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ، اور کلام اللہ یعنی اللہ رب العالمین خود وہ قصے بیان کر رہا ہے، یہ مطلب ہوا نا اس کا. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، اللہ خود قصے بیان کرتا ہے قرآن میں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے نہ کہ مخلوق ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں لیکن موضوع اور طویل ہے، تو اس موضوع کو انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں اور اگلی کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا اہم حصہ پڑھیں گے، کیونکہ اب تک ہم نے جو پڑھا قرآن اللہ کی، اب تک کے جو دلائل ہیں، اب تک کے جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ قرآن منزل من اللہ ہے، منزل من اللہ ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو فی الحال ہم رکتے ہیں یہاں پر. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اللہ کا کلام، اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں، ہماری ابھی اس ڈسکشن میں جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو بھی ہم نے دلائل آپ نے دیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا اور وہ ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے. اب جیسے اب آپ نے خود کہا کہ جو قرآن ہے، جو باقی آیات ہیں، وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آتے تھے نا. تو مطلب اور اس میں واقعات ہیں، وہ واقعات جیسے جیسے ہوئے، اب وہ کیا کلام ہے اس کی دلیل. بس ایسی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ کلام جو ہے وہ مسموع ہوتا ہے، اس میں حروف ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، جیسے ہم اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں. جی. تو ایک اور عبداللہ جو بات آپ کے ذہن میں آئی ہے نا، جی، یہی تو معتزلہ کا ایک معتزلہ کی ایک بہت بڑی گمراہی اسی سوچ کے ذریعے ہے کہ ان کا یہی تو کہنا ہے کہ قرآن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ نے کہا کہ کیا وہ الفاظ وہی تھے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہتا تھا بہو وہی الفاظ، وہی باتیں، وہی حروف، وہی کلمات جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب جو مطلب ہے کہ وہ لوح محفوظ میں پورا قرآن پہلے لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی یعنی ایسے مطلب آ رہی ہے میرے ذہن میں بات کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور یعنی اس کو جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے سن کے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. لیکن بس ایسے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی لکھے ہوئے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور جی ابھی کبھی اس طرح سے مطلب وہ سوچا نہیں، یا اس طرح بات نہیں ہوئی کہ کیا وہاں سے وہ پڑھ کے خود لے کے آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں نزول قرآن کو بتاتا ہے، پھر وہ اتنا پورشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے. نزول قرآن کے سلسلے میں اصول تفسیر میں غالباً آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ نزول قرآن کے جو مراحل، نزول قرآن کے مراحل کہ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ سارا کا سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کر دیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کی ابتدا کی ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں.
تو اب یہ کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ مطلب سارا قرآن موجود ہے، سارا قرآن موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہی سے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا رہے ہیں. تو اس میں کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سارا کلام، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن، سارا کلام اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں رکھا ہے، لوح محفوظ میں رکھا ہے. تو وہی سے جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین تک اس کو پہنچا رہے ہیں. آپ سے کہ آپ نے کہا کہ آج بھی قرآن کے اندر بھی تحریف ہوتی ہے، تو جو تحریف ہوتی ہے وہ لیکن الحمدللہ اس کو پکڑا جاتا ہے آج کل، یعنی اس کو صرف جو تحریف کرنے والے ہیں وہ انہی کے گروپس کے اندر وہ تحریف چلتی ہوگی نا. ویسے عام طور پہ تو الحمدللہ سارے حفاظ ہیں، علماء کرام ہیں، اتنے بڑے بڑے ہمارے یعنی اسکالرز ہیں، وہ تو اس کو نہیں اسپریڈ ہونے دیتے ہوں گے. نہیں، اس میں کیا ہے آمینہ، میں نے بتایا نا کہ ابھی جو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا کہ تحریف معنوی بھی ہوتی ہے، تحریف لفظی بھی ہوتی ہے نا، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے اور تحریف لفظی بھی ہوتی ہے. جی تو لفظی تحریف کا ابھی امت مسلمہ میں اس کا امکان تو نہیں ہے. لفظی تحریف کا امت مسلمہ یعنی اہل سنت والجماعت کے کسی بھی گروہ میں، کسی بھی مکتب فکر والوں میں لفظی تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تحریف یہاں پر معنوی تحریف ہوتی ہے، معنی کو بدلے جاتے ہیں، معنی کو بدل دیا جاتا ہے. تو یہ معنوی تحریف یہ ہے، اور یہ معنوی تحریف ہی ہے جس کی وجہ سے کافی سارے گروہ جو نکلے، چاہے آپ ابھی معتزلہ کی بات لے لیں، یہ خود بھی معنوی تحریف ہے، الفاظ میں تحریف نہیں ہے. اسی طرح اب دوسرے جو گروہ امت مسلمہ سے نکل گئے، مطلب اہل سنت والجماعت سے جو گروہ نکلے جو کہ امت ہی میں سے ہیں، ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں، تو وہ بھی اللہ کے رسول کی امتی ہی ہیں. جو 72 گروہ ہوں گے وہ بھی اللہ کے رسول کی امتی ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت سے جو نکل گئے تو وہ سارے لوگ بھی لفظی تحریف قرآن کی نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی معنوی تحریف ہی کرتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی کتابیں 20 مجلدات میں موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور وہ مسلسل اس پر وہ کاربند ہیں، وہ لفظی تحریف پر وہ اپنے کاربند ہیں. یہی وجہ ہے کہ امت میں ایک بہت بڑا افتراق، امت ٹوٹی اور مختلف گروہوں میں امت بڑھ گئی، یہ لفظی تحریف کی وجہ سے، یہ معنوی تحریف کی وجہ سے، لفظی تحریف کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. آپ نے کہا کہ اس امت میں مطلب معنوی تحریف ہو سکتی ہے، لفظی نہیں. تو شیخ نے جب ہمیں یہ اصول تفسیر کروائی تھی تو اس میں شیخ نے معتزلہ کا ایک وہ کہا تھا جس میں ذکر کیا تھا کلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو شیخ اس میں تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما ان لوگوں نے یہ مطلب یہ تحریف کی، تو یہ شیخ معنوی تو نہیں ہوگی، یہ تو لفظی نہیں ہو جائے گی کیونکہ اعراب میں انہوں نے تبدیلی کی. نہیں، یہ میں نے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو شاید نا. جی شیخ. جی تو ہارون کیا ہے اصل میں وکلم اللہ، اگر غور کریں گے آپ تو وہاں بھی لفظ نہیں بدلے جا رہے ہیں، وہاں بھی معنی ہی بدلے جا رہے ہیں، کیونکہ حرکات کا اعراب کا تعلق معنی سے ہے نہ کہ لفظ سے ہے. اعراب کا تعلق، ہاں، اعراب کا تعلق معنی سے ہوتا ہے نہ کہ لفظ سے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے لیے نئی چیز ہے، یہ پوچھا میں نے. سنیں، نہیں ابھی واضح ہوگا آپ کے لیے. نصر حامد محمودا، ٹھیک ہے. کلمات دیکھیں، کیا کیا کلمات ہیں اس میں؟ نصر حامد محمود ہے نا، نصرہ ہے، حامد ہے، محمود ہے، 3 کلمات ہیں. جی 3 الفاظ ہیں، ہے نا. جی 3 الفاظ ہیں. معنی کی تعین کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، معنی کی تعین اعراب سے ہوتی ہے. کیسے؟ نصر حامد محمودا، یا پھر نصر حامدا محمود. الفاظ سیم ہیں
जी जी सही, अल्फाज सेम है, एराब मानी को बदल रहे हैं। लेकिन एराब फाइल और फेल तो मफूल बदल जाएगा ना। किससे बदला, किससे बदला? मतलब देखिए ना, जब हम कहते हैं नसरा अल्फाज अपनी जगह है, अल्फाज अपनी जगह है, अच्छा अल्फाज अपनी जगह है। एराब से माना बदल गया है, एराब से माना बदल गया है। आप जो कह रही है ना वही मैं बोल रहा हूँ कि एराब बदलने से आप कह रहे हैं कि हामिद फाइल हो गया, महमूद मफूल हो गया, या महमूद फाइल हो गया हामिद, तो ये माना बदला ना, लेकिन अल्फाज तो नहीं बदले ना। एराब से मानी की तायन होती है और एराब का बहुत गहरा ताल्लुक, एराब का ताल्लुक मानी ही से है, इतना याद रखिए। तो हारून जी शेख, मुझे आगे समझ, जज़ाकल्लाह। हाँ, उसमें क्या है उमाविना, बिल्कुल यहाँ भी देखिए माने में ही तब्दीली है जो उम्मत का एक तबका करता है। कहते हैं कि इन्ना मा अना बशर, हाँ, इन्ना मा अना बशर, इन्ना मा अना बशर, उसे यकीनन मैं बशर नहीं हूँ। जबकि वो जो माँ है, वो माँ उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? शाह वो तो इन्ना मा इकट्ठा हसरिया कहते हैं उसको, हसर हाँ, के लिए। वो इन्ना माँ इकट्ठा ही है जी, वो इन्ना माँ इकट्ठा ही है वो, लेकिन वो उसको अलग कर देते हैं। माने किस तरह बदलते हैं देखिए। उसमें सिर्फ का मानी आ जाएगा ना, सिर्फ उसमें सिर्फ का मानी आ जाएगा। बिल्कुल, इन्नमा वो हसर के लिए है, तो यहाँ भी वो माने ही बदलते हैं, अल्फाज वही हैं, अपनी जगह पर हैं, अल्फाज बिल्कुल नहीं बदला उन्होंने, पढ़ते वही है इन्नमा इन्नमा, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर ये माँ नाफिया है, माँ नाफिया है, जबकि वो माँ नाफिया नहीं है। जी, तो अजीज तलबा मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।